بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا۔ ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت کو اور انسان کی کمی کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کیسا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ ایک دور اس کے اوپر وہ گزرا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دور انسان کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس کو حضرت انسان بنایا اور اس کو ہم نے رہنے سہنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اچھائی اور برائی کو پرکھنے کے واسطے دماغ کی سلامتی عطا فرمائی۔ ہزاروں انسان ہیں مگر دماغ کا سنتولن خراب، اچھی چیز کو باہر رکھتے ہیں، بری چیز کو ہے تو گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ آپ کو دیں اور بناوٹی تو بہت ملے گی، بعض لوگ بناوٹی ہو جا رہے، کٹا لا رہا کمانے کا تو چونکہ ایڑا بن جا رہے، دیوانے سے چالے کر رہے۔ کیوں بولے تو بھائی کو اس سے شادی کرنے کا تھا، اس نے مجھے پیار میں دھوکہ دے دی اس لیے میں دیوانہ ہو گیا۔ ارے بھائی دنیا میں ایک سے ایک ہے، اگر اس نے دھوکہ دی دوسری ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس تمہارے ساتھ وفا کریں۔ ایسے بہت ہے، مخادرات کا تمہارا اس کو دھوکہ ہوگا بس وہ اب تک پاگل ہی ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ مختار کی ہے، ان کی سب کی عمر ہے، اس کی پہچانتے بھی ہوں گے اس کو۔ تو ایسے جو ہے ایڑے چالے یہ مناسب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم انسان کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو نعمتیں آنے کے بعد انسان کا کام ہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نعمتیں ہر آن بندے کے اوپر ہے، ہر آن انسان جب مصیبت میں بھی رہتا تو اس کے اوپر نعمت رہتی۔ جب مصیبت میں بھی رہتا تو مثال کے طور پر میرے اوپر مصیبت آ گئی کوئی نہ کوئی، مثال کے طور کوئی نقصان ہو گیا تو ایک بندہ مجھے پیسے مانگنے کو آنے والا تھا، اب اس کو معلوم ہوا کہ یار مل صاحب کا نقصان ہو گیا تو آئیں گا کہ وہاں سے کٹ مار کے پہلے مل صاحب 2 نمبر میں پھنسا رہے دکھ رہے تو اب دوسری طرف راستہ ڈھونڈ لیں گا۔ تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے، اگر انسان اس کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے گن اور شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، سنیں گے نا آپ نے، شاید سنے کہ نہیں سنے گی آپ نے۔ اس کا ایک خادم تھا، وہ ہمیشہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا اچھا کرتا، سنیں اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا وہ اچھا کرتا، اچھے کے واسطے۔ ارے میرے یہ ہو گیا کچھ نہ کچھ اچھا ہوں گا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، کیونکہ لمبا واقعہ ہے۔ جب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا کہ ارے یار میری انگلی کٹ گئی، تو اس نے پھر وہی جملہ کہا اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا وہ اچھا کرتا۔ اس کا دماغ، بادشاہ کے لوگوں کے دماغ بہت گرم رہتے تھے، ان کو اچھا ہی بولے تو غصہ آتا تھا، برا بولے تو غصہ آتا تھا، تو ان کو بیچ کا بولنا پڑتا تھا۔ جیسے ایک آدمی تھا تو اس نے بادشاہ نے بولا یہ پھول کی خوشبو کیسی؟ ایک نے بولا واہ واہ سبحان اللہ، پورے دنیا میں سب سے اچھا پھول یہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو مار دو۔ پھر دوسرے کو بلایا کہ اس نے دیکھا کہ بھائی سامنے والا اچھا بولا تو مر گیا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت انتہائی غلیظ جو ناک کو خراب کرنے والی اور ناک کے پورے ماحول کو خراب کر دینے والی ہے۔ بادشاہ نے چھپٹا بتا دو، اس کو ہی مار دیا۔ پھر تیسرے کو بلایا تو اس نے کہا کہ خوشبو سن کے بتا کیسی ہے؟
بادشاہ سلامت اصل میں بولے میرے ناک کے احوال جو ہے نا ذرا آج کل خراب چل رہے ہیں، تو پھول کی کیا کیفیت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، وہ میں فرق کرنے سے قاصر ہوں، آپ اس کو مناسب سمجھ سکتے ہیں، بولے اچھی ہے یا بری۔ بادشاہ خوش ہوگا اور اس کو انعام سے نوازتے۔ تو یہ ان کے دماغ بڑے عجیب تھے، بڑے عجیب، بہت عجیب بادشاہ لوگوں کے دماغ بڑے عجیب تھے۔ اور ایک چھوٹا قصہ یاد آیا بادشاہ کا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً ناک میں جو تنکر ہے، تنکا لگاتے تھے پہلے زمانے میں، ویسی گول والا رنگ، تو وہ یا پھر وہ سوئی، تو وہ بندہ اتنا تیر انداز ماہر تھا، اتنا ماہر تھا کہ وہ سوئی کا جو سوراخ ہے چھوٹا سا، اس سوراخ میں سے دوسری سوئی کو نکالتا تھا، اس سوراخ میں سے مثال کے طور پر 1 نمبر والی سوئی سمجھو، تو وہ 1 نمبر والی سوئی میں سے جو چارنے والی سوئی ہے اس کو نکالتا تھا، اتنا ماہر تھا، بڑا ماہر۔ جب بادشاہ سلامت کے سامنے اس کی حاضری ہوئی تو بادشاہ نے بلایا، اس کو بٹھائے، بتا بولے تیرے کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ 10 کوڑے مارے جائیں۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ اتنا بڑا ماہر ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ 10 کوڑے مارے جائیں۔ بڑا پریشان ہوا، 10 کوڑے مارے۔ جیسے 10 کوڑے ختم ہوئے بولے اب 10 اشرفے دیے جائے، بولے 10 کوڑے مارنے کے بعد 10 اشرفے بھی دیے جائے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ ایک تو کرتب بڑا اچھا دکھایا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، مگر بولے ایسی چیز پر اپنی محنت کو ضائع کیا جو چیز آگے چل کے کام نہیں آتی۔ یہ فالتو کام کیوں کرنے کا؟ اس کے علاوہ اس کی اپنی محنت کو کسی اور اچھے فن میں لگاتا۔ اس لیے کوڑے اس لیے مارا بولے تاکہ آئندہ سے کوئی میرے سلطنت میں، میرے نگرانی میں وہ ایسے پچکانے چالے نہیں کرتا۔ تو بادشاہ لوگوں کی دماغ جو تھے تو ویسے ہوگا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں، اس کا دماغ پھر گیا۔ بادشاہ ایسا الٹا جواب نہیں دینے کا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جیل میں اٹھا کے ڈالو، جیل میں۔ پھر بادشاہ کسی شکار کے لیے نکلا، وہ ایک جگہ پھنس گیا۔ پھنسنے کے بعد وہاں کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ وہ ایسے آدمی کو اپنا غلام بناتے، اپلائز کرتے جو آدمی ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک، اگر اس کے اندر کوئی کمی پائی جائیں گی تو اس کو اپنا غلام نہیں بناتے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب اس نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک دکھ رہا، تو بعد میں جب اس کی چیکنگ ہوئی، اس کو دیکھا گیا، تلاشا گیا، تو اس کی ایک انگلی پیر کی یا ہاتھ کی کیا ہے، کٹی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ اپنے کام کا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس کو یاد آیا اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا اچھا کرتا۔ پھر وہ آیا واپس چھوڑنے کے بعد، فرمایا کہ کہاں ہے وہ بندہ، لے کر آؤ اس کو۔ پھر اس کو چھوڑ دیے تو پھر اس نے کہا کہ اللہ جو بھی کرتا، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا اچھا کرتا، مگر ہماری عقل چھوٹی ہے۔ تو بولی چھوٹی کیسا ہے؟ ہم تو فیصلہ کر کے گھر بنائے، آپ نے جو گھر بنائے وہ آپ کے بچے کو پسند نہیں۔ آپ کا دماغ تو ایسا ہے، آپ نے جس اعتبار سے بنائے وہ اعتبار سے تمہارے بچے کو پسند نہیں ہے گھر، تو تمہارے دماغ کا کیا اعتبار ہوگا؟ یا پھر آپ کی بیوی کو پسند نہیں ہے، نہیں دونوں کو پسند آگا، بہو کو تو پسند آتا ہی نہیں۔ تو یہ تمام مسائل ہے۔ تو دماغ جو ہے نا ہمارا بڑا چھوٹا ہے، بڑا چھوٹا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تا کہ اس کے ساتھ اللہ کے قرآن نہ مل جائے۔ جب اللہ کا قرآن ہمارے عقل کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہمارے عقل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح سمت پر جاتی ہے۔ وہی فرما رہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو نعمت آنے کے بعد اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور ون آبی جانبی، اور اپنے پہلو کو بچا لیتا ہے، دین کے کام میں لگنے سے اپنے آپ کو چراتا ہے۔ ون آبی جانبی، پہلو تہی ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تاکہ میں اور میرا پیسہ اللہ کے دین میں استعمال میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں نے اس کو اتنی توانائی دیا، صحت دیا، جوانی دیا، اس کو وقت دیا، دماغ دیا، توانائی دیا، ہر چیز دیا، اب اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے دین میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا تھا، مگر یہ انسان ایسا نہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہیں، یہ میری صلاحیت میری ہے، اس کے اندر کسی اور کا دخل نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بچا کر رکھ کر
اللہ کے بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے مال خرچ کرنے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور یہی بندے کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے یا کسی مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر گھر کے اندر ایسا چھپکے بڑھ جاتا اور مایوس ہو جاتا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو گاڑی برابر چل رہا تھا، میرے سے دھڑک کس کیا ہو گئی، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوتا ایسا، آج کس کا دھوکہ ہو گیا۔ وہ دھوکے کا اپنے دماغ کے اوپر بھوت اتنا زیادہ سوار کرتا ہے اور اتنا ٹینشن لیتا ہے کہ مایوس ہو کر بڑھ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اے پیارے محمد کہہ دو کہ تمام انسانیت، ہر ایک بندہ، ہر بندہ وہ اپنے اپنے طریقے پر، ہر بندہ اپنے طریقے پر، ایمان والا اپنے طریقے پہ، یہودی اپنے طریقے پہ، کرسچن اپنے طریقے پہ، یہودی اپنے طریقے پہ، ہندو اپنے طریقے پہ، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ پھر فرما رہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو راستے کے اور ہدایت کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ آپ کا رب جانتا ہے اس شخص کو جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہے اور سچے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنے دراہیم مذاہب آج چل رہے ہیں اس کے اندر سے اسلام ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اسلام ہی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مذاہب ہیں اس میں سے صرف اسلام ہی کیوں؟ ہم بولتے ہیں ہماری بنیاد دیکھو، ہم نے جس کو خدا مانا ہے اس کے اندر کوئی کمی نکال کے بتاؤ، اس کے اندر آپ کوئی ایک کمی نکال کے بتاؤ، آپ ایک کمی اس کے اندر نہیں نکال سکتے۔ آپ بولیں گے وہ تو سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ ہم یہ کہیں گے تمہارے آبا و اجداد اربوں خربوں تھے، اس سے پہلے باپ دادا، تمہارے باپ بھی کسی سے پیدا ہوئے، اتنے باپ دادوں کو آپ نے دیکھی کیا؟ پھر آپ نہیں دیکھی، آپ نے مانتے کہ نہیں مانتے کہ تمہارے ابا کی بھی کوئی ابا ہوں گے کر کے؟ اسی طریقے سے ہوا، اب تو ہمیں محسوس ہو رہی ہوا ہے کر کے، پہلے زمانے میں ہوا کو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہوا دکھتی ہے بھی نہیں ہے، اور لوگ آج ہی مانتے کہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک جن کو ہم نے دیکھا نہیں، خالی تذکرہ سنا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ دیکھنے کے اوپر کسی چیز کے صحیح ہونے کا اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صرف دیکھنے کے اوپر بھروسہ کرنا، ایسے ہزار معاملات انسان دھوکہ کھاتا، ہزار معاملات کے اندر۔ اس کی آسان مثال وہ دیکھو، وہاں پر لائٹ ہے، وہ دکھ رہا آپ کو؟ دیکھو ایک بار پیچھے، پیچھے دیکھو خالی آپ، وہ لائٹ ہے، حالانکہ لائٹ ہے کیا امیر صاحب؟ وہ حاجی صاحب لائٹ ہے وہ، اور میری عقل تو کری لائٹ ہے وہ 1 2 3، میری نظر تو ایسی دھوکہ کھاتی ہے۔ یہاں سے سمپل اس کی مثال ہے، تو میری اور آپ کی نظر کا کیا اعتبار ہے؟ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ آسمان ہے، بعد میں لوگوں نے بڑے سائنسدان آگے نہیں بھاگا، یہ تو ابر ہے، یہ تو بادل ہے، آسمان اس کے اوپر ہے، اور ہم سمجھ رہے بس یہ سنا رہے کہ جہاز آسمان کے اندر سے پھاڑ کے نکل رہا ہے، ارے نہیں، بادل کو پھاڑ کے نکل رہا ہو، تو میری اور آپ کے عقل کا اعتبار کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کسی چیز کے دیکھ لینے کے بعد بھی اس چیز کا حتمی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹا دماغ کچھ بھی اس کے اندر حیثیت نہیں رکھتا، کچھ بھی حیثیت نہیں، کچھ بھی حیثیت۔ یہ چھوٹی زمین کو نہیں سمجھ سکتی جو اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ آنکھ سے اللہ کی مخلوق کو نہیں دے سکتے ہم، سورج کو نہیں دے سکتے، اور LED بلب کو نہیں دے سکتے ہم، بڑے بڑے جو آج کل بلب لکھے اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کو کہاں سے دیکھ سکتے ہم؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طریقے میں، مگر اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ سب سے زیادہ افضل صحیح راستہ اور سچا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ یہودی جب ہر اعتبار سے ہارنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتے 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 جا رہا ہے۔ اوس اور خزرج یہ دو ایسے قبیلے ہیں جنہوں نے 50 سال آپس میں لڑ لڑ کے اپنی زندگی کو برباد کیا، اور 3 قبیلے تھے یہودی کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ ہر اعتبار سے ٹاپ
مال میں ٹاپ، علم میں ٹاپ، ہر اعتبار سے. اور یہ اوس اور خزرج ان کے ایسے غلام تھے کہ شادی بھی کرنا ہے تو ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. یہ اوس اور خزرج. مگر پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اوس اور خزرج پہ ایسی محنت کی کہ یہود بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے. جب یہودی ان کے سامنے سے گزرتا تو ان کو مجبوراً یہودی کو جھک کر سلام کرنا پڑتا تھا. ایک دور وہ آیا جب محمد عربی نے ان کے اوپر محنت کی، اوس اور خزرج یہودی کے سامنے سے جاتے تھے اور بغیر سلام کے گزرتے تھے. تو یہودی بڑے پریشان ہوتے، یہ کیسا انقلاب ہے کہ محمد رسول اللہ کے اندر ایسا انقلاب لایا. پھر بعد میں جو یہودیوں کی دشمنی شروع ہوئی محمد رسول اللہ سے، وہ زہر والا معاملہ پیش آیا. آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی چڑ کی وجہ سے انہوں نے کچھ بندوں کو بھیجا، جاؤ محمد رسول اللہ پوچھ کے آؤ روح کیا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں نے بھی نہیں بتایا تھے. روح بتائیں گے بھی کیسا آپ؟ روح ایک چیز ہے، مادہ ہے، وہ حکم ہے، وہ معلوم نہیں ہوتی. پوری دنیا کے سائنسدان گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، روح کس چڑیا کا نام ہے، کیمرے لگا کے بیٹھ رہے، سب کچھ کر رہے، یہ روح کو پکڑیں گے. مگر جاپان دنیا میں نمبر 1 پہ چل رہا بھی ترقی میں، مگر روح ان کے پاس بھی نہیں. ہر چیز کا علاج لے گئے، مگر موت کا علاج کرے کہ آج تک انہوں نے موت کا علاج. ہاں لمبی عمر جیتے، 120 30 40 50 60 200 سال جیتے ہوں گے، مگر روح کا علاج آج تک نہیں کرے ہوں گے. اس لیے ان کو یہودی نے کہا کہ محمد رسول اللہ سے پوچھو روح کیا چیز ہے، اور یہ پوچھو کہ وہ جو کہف والے غار والے ہیں جو غار میں سو گئے تھے اصحاب کہف، وہ بزرگ کون ہیں ان کے بارے میں پوچھو. اور یہ بھی پوچھو کہ وہ کون سا بندہ ہے جو مشرق سے مغرب گھما، بادشاہ کون سا بادشاہ ہے. یہ 3 سوالات آپ سے ان لوگوں نے پوچھے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ روح یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتے ہیں اور اپنے پاس بلا دیتے ہیں، اس کی حقیقت ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. بس اتنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اب کیسی یہ کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پہ ایسی یہ کر کے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. اور دوسرا کیا پوچھا آپ نے؟ اصحاب کہف. اصحاب کہف اللہ کے پیارے بندے تھے، اپنے ایمان کے بچانے کے واسطے سو گئے. ان کا واقعہ سورہ کہف میں 3 صفحے کے بعد آ رہا ہے پورا تفصیل سے. اور وہ ذوالقرنین تھے بادشاہ، ان کا بھی واقعہ ذوالقرنین کا اصحاب کہف کے اندر آ رہا ہے. تو یہ فرما اللہ تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں تم جان نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارا علم تھوڑا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہے تو ضرور بھی ضرور لے جائیں گے جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہیں، پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس وحی کو لے سکتا ہے آپ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ وحی کو یعنی قرآن کو آپ سے لے سکتا ہے، اپنی طرف اللہ تعالیٰ منسوخ کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کیا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں. ایک رہتا کرنا، ایک رہتا امکان، اور ایک رہتا کرنا کسی بھی چیز کا. مثال کے طور پر جیسے ہم نے اسے کئی مرتبہ مثال دی، ایک رہتا کانچ کو پھوڑنا اور ایک رہتا کانچ کے پھوڑنے کی طاقت کو رکھنا. یہ پھوڑنا کانچ کو یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. اور کانچ کو طاقت رہنے کے باوجود نہیں پھوڑنا یہ کیا ہے؟ عقل مندی. امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو واپس لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے قرآن کو واپس لیے کیا؟ طاقت ٹھیک ہے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. وہی بات فرمائے الا رحمۃ من ربک، لیکن آپ کے رب نے آپ کے اوپر فضل کیا، آپ سے قرآن کو واپس نہیں لیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بلند و بالا ہے. اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہوا جس کی وجہ سے جو قرآن اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا تھا اس قرآن کو آپ سے اللہ تعالیٰ نے چھینا نہیں، بلکہ آپ کے اوپر اس قرآن کو باقی رکھا. اگر اللہ چاہتا تو ضرور بھی ضرور اس کو چھینتا. اللہ کے پاس اس کی بالکل طاقت ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اے پیارے محمد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو کھڑ دیا ہے، آپ ہے تو منمانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسا کرو، اگر محمد نے قرآن کو کھڑ لیا ہے تو تم کیا ہے؟ عرب ہے، تم کو بھی زبان دانی ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، قواعد کو جانتے ہو، اس لیے تم بھی کیا کرو؟ قرآن کو کھڑو. یہ جو قرآن ہے اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن لے کر آؤ. 10 صورتیں
قل فأتوا بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لے کر آؤ. نہیں لا سکتے تو ایک سورت لے کے آؤ یا ایک آیت لے کے آؤ. 1450-1500 سال گزر گئے، آج تک کوئی آیت قرآن مقدس کا توڑ نہیں لا سکتا. آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی آج تک کسی نے پیش نہیں کر سکتا. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر تم چاہو کہ قرآن کا مقابلہ کر سکو اور قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب لکھ کر لا سکو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جنات کو بھی اپنے ساتھ میں لو، پورے انسانیت کو لے لو، تمام جنوں کو پورے انسانیت کو اپنے ساتھ میں لے لو، ایک آیت کا ٹکڑا تم لا کر بتاؤ دنیا کے اندر. جب تم نے پیش نہیں کیا تو اس بات کو مانو کہ یہ محمد رسول اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہے. پھر اس بات کے ماننے پر تم مجبور ہو جاؤ. وہی بات اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. تحقیق کہ ہم نے اس قرآن کے اندر مثالوں کو ہر مثال کو کھول کر بیان کر دیا ہے. مثالوں کو کھول کر بیان، اور ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. زمین کے ذریعے سے اپنی تخلیق کو سمجھایا، آسمان کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کو سمجھایا، زمین و آسمان کے ذریعے سے اپنے خالق ہونے کو سمجھایا، بارش کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، گویا کہ ایسی چیزوں سے سمجھایا جس کے اوپر میں اور آپ رات دن رہتے ہیں، جس کو ایک پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی سمجھ سکتا ہے، دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے، شہری بھی سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے. وہی فرمان اللہ تعالیٰ تحقیق کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال کو کھول کر بیان کر دیا ہے. مگر اکثر لوگ وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. الا کفورا، اکثر لوگ ہیں تو انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر بندے وہ ہے جو جنہوں نے انکار کیا اور کفر کو اختیار کر دیا. اس کے اندر اللہ اکثر لوگ ہر زمانے میں یہی رہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو نہیں مانا. آج دیکھو تقریباً 6 ارب کے قریب لوگ ہیں، 6 ارب پوری دنیا کے اندر. ان 6 ارب میں سے 1 ارب کیا ہے؟ مسلمان. اس کے علاوہ 5 کون ہیں؟ اللہ کو نہیں ماننے والے. اور اس 1 ارب میں سے بھی 4 حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طور سے مانتے ہیں، صحیح طور سے. اس میں سے آدھے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یا کفر کرتے ہیں. پھر اس میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا نہیں مانتے، اسلام پر جیسے عمل کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کرتے. اس میں سے تو ہر زمانے میں اکثر وہ رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یا تو نافرمانی کرے یا تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دماغ کو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے داخل کیا. جب آپ اپنے دماغ کو زندگی میں داخل کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے. پھر جیسے کہ آپ وہ لائٹ سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور بار بار دھوکہ کھائیں گے آپ. ارے میں نے تو 20 کی نوٹ سمجھ کے 200 کی نوٹ دے دیا. کتنے مرتبہ ہوا ہوں آپ کے ساتھ؟ 20 کی نوٹ کو کیا سمجھ رہے آپ؟ 200 کی نوٹ. اور 200 کی نوٹ کو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ 20 کلو کڑے 10 کلو کڑا 10 کلو کڑے لوگوں دیکھو نا سب کتنے کا ہے، 20 کا ہے کہ 10 کا ہے. یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی 20 کا اور 10 کا. تو ہماری عقل کہاں دھوکہ دیتی ہے ہم. اور ہماری آنکھ تو کلیئر ہے، ہماری آنکھ تو کلیئر ہے، کتنے مرتبہ دھوکہ کھاتی. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ اور ہماری عقل ہر مرتبہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو ہم دھوکہ کھائیں گے. اگر اسی زندگی کے اندر ہم قرآن و حدیث کو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو داخل کریں گے تو میں اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہی بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے فرما رہے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی جان کو چرانے لگتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے، اللہ کے دین کے واسطے اپنے کو استعمال نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب انسان کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مایوسی اس کا حل نہیں. مثال کے طور پر آپ کو نقصان ہوا اور آپ گھر کے اندر سے بیٹھ گئے، آپ کے بیٹھنے سے کیا آپ کا وہ جو نقصان کی بھرپائی ہو جائیں گی؟ میرا نقصان ہوا تو اس کے دوسرے سیزن میں اس کا توڑ کر کے بتاؤں.
میں دوسرے سیزن میں اپنے نقصان کی بھرپائی کر کے بتاؤں. یہ ہے اس کا حل. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بس سمجھ گئی بات. قل کل یعمل علی شاکر، کہہ دیجیے کہ ہر بندہ، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پہ لگا ہوا ہے. مجھے جو سمجھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. میں اس کو اچھا، میں نے یہ دھرم کو اچھا سمجھا اس لیے میں نے اس کو قبول کیا. آپ نے اچھا سمجھ کے اس کو قبول کیا. آپ کی اچھائی کا معیار کیا اچھا ہے؟ آپ کی عقل کا معیار تو ہم نے ابھی غلط کر کے بتایا کہ آپ کی عقل کتنی مرتبہ غلط فیصلہ کرتی. گتہ دار سے پوچھو لوگوں کے عقلوں کے بارے میں. گتہ دار بولیں گے ارے مجھ صاحب کیا بولنا، جب بھی آیا بولے ہر مرتبہ نقشہ چینج کرتا ہے. بولے بندہ آنند نہیں، بولے بندہ آیا کہ نہیں نہیں سیڑھیاں ادھر سے رکھو، پھر بولتا ہوں نہیں نہیں سیڑھے ادھر سے رکھیں گے. پتہ نہیں ہوتا ایسا. تو میری اور آپ کے عقل کا اعتبار ہی کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے میں مضبوط دلائل، مضبوط ٹھوس. ہم جس کو قبول کر رہے ہیں بات لمبی ہوتی جا رہی، وہی بات بول رہے. تو ہر بندہ اپنے اپنے کام پر ہے اور اپنے اپنے طریقے پہ. بس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون زیادہ ہدایت پر ہے اور سچے راستے پر ہے، کون اپنے عقل کو بیچ میں لاتا ہے یا دلائل کو بیچ میں لاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کس کا نام ہے. کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، اور اگر ہم چاہے تو ضرور بھی ضرور اس کو اٹھا دیں گے یا اپنے پاس لے لیں گے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کیا ہے. پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کوئی مددگار، ہماری ٹکر کا یا ہمارے مد مقابل آنے والا کسی کو آپ نہیں پائیں گے. جب ہم قرآن کو آپ سے لے لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہماری ذات سے اس قرآن کو آپ کے پاس پہنچا سکے. کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ مگر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ قرآن لیا کیا محمد رسول اللہ سے؟ نہیں. الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی جانب سے یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ایسا آپ کے ساتھ نہیں کیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ سے، مگر اللہ تعالیٰ چھیننے پر قادر ہے. قل ان اجتمعت، کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر قادر ہو کہ وہ لے آئے اس قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت یا کوئی توڑ، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لانا چاہے تو آپ لا سکتے ہیں، مگر یہ بات کان کھول کے سن لو، لا یأتون، کہ وہ لوگ نہیں لائیں گے اس جیسی کتاب یا اس جیسا کوئی سورہ یا اس جیسی کوئی آیت. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ بعض کی مدد کرنے پر قادر ہو، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی تھوڑا تو ذرا سوچ، تھوڑا سوچ، تھوڑا جنات کو لے لیں گے، تھوڑا شیطانوں کو لے، بعض کی مدد کر کے بھی آج تک کسی نے بھی قرآن کی آیت سے توڑ پیش نہیں کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور تحقیق کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر وہ مثالوں کو واضح کر کے اور آسان کر کے بیان کر دیا ہے. بس اکثر لوگ وہ ہے جو انکار کرتے ہیں اور کفر کو اختیار کرتے ہیں. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھائے سمجھائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.